بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ربیع اول کا چاند نظر آ گیا۔ 7 بار یہ پڑھ لو۔ جس گھر میں یہ تسبیح پڑھ لی جائے گی وہ گھر اسی ربیع اول میں ارب پتی بن جائے گا۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ محترم ناظرین، آج ربیع اول کا چاند نظر آ جائے تو 7 بار یہ تسبیح پڑھ لو۔ جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ گھر بہت جلدی ارب پتی بن جاتا ہے۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ ربیع اول کی برکت سے مال و دولت اور رزق میں اضافے کا مجرب وظیفہ۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ماہ ربیع اول کی آمد ہے، جس کا چاند طلوع ہونے والا ہے، اور اسی مناسبت سے ہم آج آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے والے ہیں کہ جب اس ماہ مبارک کے چاند طلوع ہو تو اسے دیکھ کر یہ وظیفہ کر لیا جائے تو اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہر جائز حاجت پوری فرمائے گا اور آپ پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے گا، اور جو بندہ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہوگا تو اس کی ہر قسم کی پریشانی ختم ہو جائے گی اور اس کا سارا سال خوشحال میں گزرے گا۔ اگر کوئی یہ وظیفہ پہلی ربیع اول کو نہ پڑھ سکے تو دوسری تیسری ربیع اول کو بھی پڑھ سکتا ہے۔ نہایت ہی آزمودہ اور مجرب وظیفہ ہے۔ محترم ناظرین، مسلمانوں کے لیے دن رات کی ہر سعادت عبادت اور انعامات سے بھرپور ہوتی ہے۔ وہ جس وقت بھی اللہ کا ذکر کثیر کرتا ہے اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کے درجات بڑھتے ہیں تو اس پر عافیت طاری ہو جاتی ہے۔ تاہم کچھ دن اور راتیں ایسی برکات سے لذیذ ہوتی ہیں کہ ان دنوں میں کی گئی عبادت کا زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ شب برات، شب معراج، لیلۃ القدر، عاشورہ، عیدیں، جمعۃ المبارک کے دن اور راتوں کی طرح 12 ربیع اول کے مبارک دن کو بھی یہ سعادت حاصل ہے کہ جو مسلمان اس دن کی نسبت سے یہ وظیفہ پڑھتا ہے اس پر پورا سال خیر و عافیت کا نزول ہوتا اور خوشحال آتی ہے۔ یہ بڑی اہم گھڑیاں ہیں، بڑی سآنی گھڑیاں ہیں اور بڑا قیمتی عمل دے رہا ہوں۔ اس عمل کو جس شخص نے کر لیا انشاءاللہ پورا سال اگلا ماہ ربیع اول آنے تک اس کے گھر سے رزق کی کمی نہیں ہوگی، رزق کا فاقہ نہیں آئے گا، تنگ دستیاں ختم ہو جائے گی، عروج شہرت عزت سب اس کا مقدر بن جائے گا۔ اس کے لیے کہ آپ نے یہ جو عمل میں بتا رہا ہوں بڑا قیمتی عمل ہے، اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیے گا۔ یہ ماہ ربیع اول مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی اور اسی مہینے اسی دنیا سے رخصت فرما گئے۔ اس مہینے ہم کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں اور سب میلاد شریف کراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ 11-12 ربیع اول میں پوری گلیوں سڑکوں کی سجاوٹ چراغاں کیا جاتا ہے، جلوس نکالے جاتے ہیں اور اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مرتبہ ہے، ایک مقام ہے
وہ یہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ لوگوں میری تعریف میں حد سے نہ بڑھو، جیسا کہ نصاری نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی مدوح میں مبالغہ کیا۔ میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، بس کہو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا بندہ اور رسول ہے۔ بخاری کتاب الانبیاء باب قول اللہ کا ذکر فی کتاب مریم۔ اللہ پاک نے جتنے بھی نبی اور رسول اس دنیا میں بھیجے وہ کسی نہ کسی خصوصیات خوبیوں کے مالک تھے، اور وہ بچپن سے ہی نیک اور صالحین میں شمار ہوتے تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شروع سے ہی صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے۔ آپ نے پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی کی، اور اللہ پاک نے انہیں تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے سیدھا راستے دکھانے کے لیے چنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی تھے، اور ان پر اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل کے ذریعے وحی آتی، اور وہ آیات جو نازل ہوتی وہ لوگوں تک پہنچاتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے، میں نہ تو خدا ہوں نہ خدا کا شریک ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے، میں غیبت نہیں جانتا، نہ میں فرشتہ ہوں، میں انسان ہوں اور اللہ جانب سے رسول بنا کر آیا ہوں۔ میرے بارے میں حد سے نہ بڑھو، نہ تعریف میں آگے بڑھو۔ کہنے کا مقصد ہے، اس مہینے کچھ افراد اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ایسے کام کر جاتے ہیں جو شرک اور بدعت میں شمار ہوتا ہے، جیسا کہ میلاد شریف اور قبروں میں چادریں چڑھانا، جوس نکالنا۔ یہ سب حدیث سے ثابت نہیں۔ ہمیں اللہ کے رسول کی سنت اور منتخب حدیث کو لے کر چلنا ہے۔ اس مہینے میلاد شریف، قبروں پر چادریں نہیں، جلوس نہیں، نہ ہی اس دن ان کی سالگرہیں منائیں، کیک کاٹے جائیں، بلکہ سنتوں کا اہتمام کریں، اس کے لیے سیرت کی کتابیں پڑھیں اور درود کا اہتمام کریں، درود شریف کی کثرت کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف کرے گا اور اس کے 10 درجات بلند ہوں گے۔ ابتدائے حدیث 1300 راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غریبوں مسکینوں کو اخلاص کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دی، اور اس کے لیے خاص دن یا مہینہ خصوص نہ کریں، بلکہ اپنے عمل میں، اپنی زندگی میں ہمیشہ کے لیے شامل رکھیں اور ہر قسم کے شر سے بچیں۔ اللہ پاک ہمیں صراط المستقیم پر چلائیں اور ہر بدعت سے بچائیں، آمین۔ محترم ناظرین، اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ جو لوگ چاند نظر آنے کی خبر سن لیں، فوری طور پر آپ کے پاس 24 گھنٹے ہوں گے۔ 24 گھنٹے کے اندر کسی بھی لمحے، کسی بھی وقت آپ اس عمل کو ضرور کر لیں، اس سے آپ کے گھر میں رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، رزق کے تمام دروازے آپ کے لیے کشادہ ہو جائیں گے۔ یہ ایک سورۃ فاتحہ 8 اسم حسنی کا وظیفہ ہے۔ رب کی بارگاہ سے جو کچھ مانگو گے، جتنا مانگو گے، رب کائنات آپ کو عطا فرما دے گا۔ سال بھر کسی کی محتاجی نہیں اٹھانی پڑے گی، کسی کے سامنے ہاتھ
نہیں پھیلانے پڑیں گے، کسی کے سامنے دامن نہیں پھیلانا پڑے گا، بلکہ لوگوں کو آپ رزق تقسیم بھی کریں گے تو ختم نہیں ہوگا۔ بس آپ نے یہ چند چیزوں پر عمل کرنا ہے، اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ یہ وظیفے کا حصہ ہے۔ اگر آپ اس پر صحیح معنوں میں عمل کر لیتے ہیں اور یقین اپنے رب پر رکھ کر اس عمل کو کر لیتے ہیں، انشاءاللہ کسی چیز کی کمی نہیں آئے گی۔ جب آپ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ جو بھی مانگیں گے اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرما دے گا۔ جس کے پاس اولاد نہیں وہ اولاد مانگ لے، جس کے پاس دولت نہیں وہ دولت مانگ لے، جس کے پاس شہرت نہیں وہ شہرت مانگ لے، جس کے پاس بیماری ہے وہ شفا مانگ لے، جس کے پاس بیٹے نہیں وہ بیٹے مانگ لے، جس کے پاس بیٹیاں نہیں وہ بیٹیاں مانگ لے۔ جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں وہ اچھے رشتے مانگ لے۔ جو کچھ بھی مانگنا چاہتے ہیں العرض آپ رب کی بارگاہ سے ضرور مانگیں، انشاءاللہ مانگتے ہی آپ کی قسمت کا ستارہ چمک جائے گا۔ سب سے پہلے جب چاند نظر آ جائے تو آپ نے تازہ وضو کر لینا ہے۔ تازہ وضو کیجیے گا اور تازہ وضو کرنے کے بعد آپ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ جائیں یا جائے نماز بچھائیں۔ جائے نماز نہیں بچھا سکتے تو ویسے ہی آپ یعنی کہ اپنے گھر کی چھت پر بیٹھ جائیں جہاں پہ آسمان نظر آتا ہو، یا گھر کے صحن میں بیٹھ جائیں۔ مرد حضرات ہیں تو یہ عمل مسجد کی چھت پر بھی کر سکتے ہیں، گھر کی چھت پر بھی کیا جا سکتا ہے۔ العرض کہیں بھی ہوں، کسی جگہ بھی ہو، ان کو خبر مل جائے کہ چاند نظر آ گیا، اس کے بعد وہ اس عمل کو ضرور کر لیں۔ یہ عمل کرتے ہی انشاءاللہ تعالی گھر کے اندر جتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، جتنی بھی گردش کے ایام چل رہے ہوتے ہیں، سب کے سب ٹھیک ہو جاتے ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، وہ گھر سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آئندہ کے لیے پورے سال کے لیے اللہ تعالی حفاظت بھی فرماتا ہے۔ اب دیکھیے گا کہ آپ جب یہ عمل پر کیسے کریں گے تو آپ دیکھنا رب کائنات آپ پر کیا رحمتوں کے نزول برساتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے تازہ وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ اپنی چھت پر بیٹھ جائیں، کھلے آسمان میں کہیں بھی بیٹھ جائیں، اور اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ تویز جس کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ تویز اور تسمہ ملا کر آپ نے پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 مرتبہ درود پاک، جو بھی آپ کو درود پاک آتا ہے، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی اور درود پاک پڑھ لیں۔ آپ نے پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ 7 کے بعد نا ہے، درود شریف پڑھیے، بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نے 8 اسماء حسنی 7 مرتبہ پڑھنے سے اسماء حسنی یہ ہیں: یا اللہ، یا رحمان، یا غفور، یا رحیم، یا حنان، یا منان، یا دیان، یا سبحان۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ پھر درود پاک اتنی مرتبہ پڑھنا ہے جتنی مرتبہ آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اور اسی ترتیب کے مطابق آخر میں اب
آپ نے سر سجدے میں رکھ لینا ہے، 3 بار اپنی حاجت کی دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد اٹھ کر آپ نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر اپنے حاجت کی دعا کرنی ہے۔ اللہ کریم ہمارا شمار اپنے پسندیدہ بندوں میں فرمائے، ہماری مشکلات، مصیبتیں، پریشانیاں دور فرمائے، عزت، عظمت، بلندی، صحت، تندرستی کی دولت اور خوشحالی عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہمیں طاقت عطا کر، امور میں توکل کی، گفتگو میں صداقت کی، انتظام میں معافی کی، لباس میں پاکیزگی کی، تکبر سے دوری کی، غصے سے پرہیز کی، غیبت سے احساب کی اور سب سے خوش اخلاق کی۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تو ہمیں صحت عافیت کی زندگی عطا فرما، اپنی تمام نعمتوں پر تجھے یاد کرنے، تیرا شکر ادا کرنے اور عبادت کا پورا حق ادا کرنے میں ہماری مدد فرما۔ اے کریم، ہمیں عافیت، سلامتی عطا فرما، اپنی طاعت اور فرما برداری کی توفیق عطا فرما اور اس زمانے کے تمام فتنوں سے محفوظ فرما اور ہمارے تمام حاجتوں کو پورا فرما اور ہم سب کا اپنے حفظ و امان میں رکھ کر اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ کی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کرنا ہے۔ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔